بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو ہے تہجد کے نماز کا طریقہ اور اس کی پوری رہنمائی ہوگی انشاءاللہ۔ تو دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ ہماری بات دوسروں تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات کی گہری خاموشی میں جب ساری دنیا خواب و غفلت میں گم ہوتی ہے، تب ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر دل کی گہرائیوں سے جھک جاتا ہے اور تہجد کی نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ نماز، تہجد کی نماز، چہرے میں نور لاتی ہے، انسان کی بے چینیوں کو دور کرتی ہے اور دل کو سکون بخشتی ہے، زندگی میں خیر و برکت لاتی ہے، اور نماز تہجد تقدیر کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں قرآن کے ساتھ تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے زائد عبادت ہے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں جنت الفردوس، جنت البقیع، مقام محمود عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نازل فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو پورا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ بخش دوں اور رزق عطا کروں اور شفا دے دوں۔ یہ وقت خاص قبولیت کا ہے۔ تہجد سے دل نورانی ہوتی ہے، چہرے پر نور آتا ہے اور بندے کو دنیا سے بے نیازی ملتی ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ سب سے افضل وقت رات کا آخری تہائی یعنی سحر کے وقت کا ہے، جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت بہت نورانی ہے۔ سنا ضروری ہے یا نہیں، علماء کی دو روایت ہیں۔ بعض کے نزدیک نیند سے بیدار ہو کر پڑھنا شرط ہے، کیونکہ تہجد کا لغوی معنی نیند چھوڑنے کا ہے۔ دوسرے فرماتے ہیں کہ سونا لازمی نہیں، البتہ افضل ہے۔ اگر بغیر سوئے بھی رات کے آخری حصے میں نیت کر کے پڑھی جائے تو تہجد کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ عشاء کے بعد سو کر اٹھیں۔ اگر نیند نہ آئے تو بھی پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا کرے گا۔ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ بہتر ہے دل میں کہہ لیں میں 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کرتا ہوں، اللہ کے لیے قبلہ رخ۔ اگر سوتے وقت نیت کر لیں اور نیند غالب آ جائے تو اللہ نیت کے برکت سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزانہ سوتے وقت نیت کر کے سونا چاہیے۔ تہجد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، کم از کم 2 رکعت سے شروع کریں، زیادہ سے زیادہ 8، 10 یا 12 رکعت پر بھی جائز ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کا عام معمول 8 رکعت تھا، کبھی 12 بھی ہمت کے مطابق پڑھیں۔ اہم بات مستقل مزاجی ہے، روزانہ 2 رکعت بھی مستقل کریں تو بہت اجر ہے۔ قرأت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو صورت یاد ہو پڑھیں۔ سورہ اخلاص کی کوئی خاص تعداد جیسے 8، 7 وغیرہ ضروری نہیں، ایک بار بھی کافی ہے۔ سورہ اخلاص کی جگہ کوئی بھی صورت جیسے کوثر، ناس، فلق وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ لمبی قرأت کا زیادہ اجر ہے، لیکن جو یاد ہو وہی پڑھیں۔ اللہ دل کی طرف اور سجدوں کی لذت دیکھتا ہے۔ نماز کا طریقہ: نیت کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہیں، قرأت میں آواز اتنی ہو کہ اپنے کانوں تک پہنچے، دل ہی دل میں نہیں۔ رکوع سجدہ قاعدہ عام نماز کی طرح کریں۔ سجدوں میں لمبی دعائیں گر گرا کر مانگیں، کیونکہ بندہ سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ گناہوں کی معافی، رزق کی تنگی دور کرنے اور امت کی خیر کی دعا کریں۔ نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ مادری زبان میں بھی دل کی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ تہجد انفرادی نماز ہے، با جماعت نہیں، گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ گھر میں برکت آتی ہے، شیطان بھاگتا ہے اور گھر والوں میں دین کی رغبت بڑھتی ہے۔ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے۔ تہجد سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور تقدیر بدل سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد اخلاص، طرب اور لگن کی نماز ہے، کوئی خاص تعداد یا لمبی صورتیں شرط نہیں۔ بس رات اٹھیں، رب سے رو کر مانگیں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی، تہجد کی توفیق اور دعاؤں کی قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو لائک، شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔